دراصل یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی سیرت طیبہ کے بہت سارے گوشوں کے متعلق ہماری عوام ناواقف ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے نام تک لوگ نہیں جانتے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کی تعداد کتنی تھی، ان کی زندگیاں کیا ہے، ان کے قبیلے کیا ہیں، اس کے متعلق ہماری عوام ناواقف ہے۔ ان چھٹیوں کا فائدہ اٹھا کر ہم نے کوشش کی، احباب کی خواہش بھی ہوئی، احباب کا اصرار بھی تھا کہ چھوٹا سا مختصر کوئی پروگرام یہاں سے نشر کیا جائے تاکہ اس چھٹی کا فائدہ اٹھا کر ہم اپنی قوم کی کوئی خدمت کی سعادت حاصل کر سکیں۔ تو آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم مختصر سے اس درس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات پر کچھ گفتگو کرنے سے قبل اور ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے سے قبل یہ مناسب سمجھتے ہیں کہ پہلے اس پر ہم گفتگو کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ایک سے زائد نکاح کیے اس کی حکمتیں کیا تھیں۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان معلومات نہ ہونے کی وجہ سے کسی حقانیت کا انکار کر بیٹھتا ہے، جیسا کہ دور حاضر میں بہت سارے دنیا کے پڑھے لکھے لوگ ایسے ہیں کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو متعدد نکاح فرمائے ہیں، یعنی کہ ایک سے زائد جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح فرمایا ہے، اس کے متعلق وہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا۔ پہلی بات تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان قرآن یوں بیان کرتا ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ یہ پیارے محبوب، آیت کریمہ کا مفہوم ہے کہ یہ پیارے محبوب اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، جو کچھ ان کو وحی کی جاتی ہے یہ وہی بات فرماتے ہیں۔ تو جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو کے معاملے میں، بولنے کے معاملے میں، زبان کھولنے کے معاملے میں اتنے محتاط ہوں کہ وہ وحی کے بغیر گفتگو نہ کریں، تو وہ کسی کام کے معاملے میں کس قدر محتاط ہوں گے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ یہ اہل ایمان کا عقیدہ اور نظریہ ہونا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ کیا وہ حکمت کی وجہ سے کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر سی بات ہے کیونکہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی عقل عطا کی ہے کہ اتنی عقل اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو عطا نہیں فرمائی، بلکہ امام یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ جواہر البحار شریف میں لکھتے ہیں کہ پوری کائنات کی عقل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقل کے سامنے ایسی ہے جیسے بہت بڑے ریگزار والے میدان کے سامنے ایک ذرہ، یعنی پوری کائنات کی عقل ایک ذرے کے برابر، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقل شریف پورے ایک میدان کے برابر یہ ہے۔ اب اس ذرے والی عقل میں کون کون ہے؟ بڑے بڑے سائنسداں، بڑے بڑے ریاضی داں، بڑے بڑے اہل علم، بڑے بڑے فلسفی، منطقی، اور پتہ نہیں کون، اور امام یوسف نبہانی فرما رہے ہیں کہ ان سب کی جتنی کائنات کے اولین اور آخرین ہیں، ان کی عقل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقل کے سامنے ایک ذرے کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو اتنے عقل والوں کی عقل جب ایک ذرے کی حیثیت رکھتی ہے، اور حضور علیہ السلام کی عقل شریف اور پھر ان کے حکمت والے فیصلے، اس کا عالم کیا ہوگا۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ کیا
وہ حکمت کے تحت کیا، ایک بات۔ دوسری بات، انہوں نے جو کچھ کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کو حکم تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم فرمایا تھا۔ اس کی حکمت کیا تھی؟ دیکھیے، حکمت اس کی تو اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، لیکن ہمارے علماء نے جو بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی کچھ حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی تھی بعض نکاح میں کہ کوئی ایسی سماجی برائی چلی آ رہی تھی، انشاءاللہ آگے جب ازواج مطہرات کی زندگی ہم بیان کریں گے تو اس میں آپ کو مزید اس کا خلاصہ مل جائے گا۔ کوئی ایسی سماجی برائی چلی آ رہی تھی تو اس برائی کے خاتمے کے لیے کوئی اور شخص اس کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا، اسی لیے اس برائی کے خاتمے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا حکم دیا گیا، جیسا کہ حضرت زینب کے ساتھ نکاح کا جو معاملہ تھا، ایک بہت بڑی رسم بد جو قوم میں چلی آ رہی تھی۔ حضرت زینب جو حضور علیہ السلام کی پھوپھی کی بیٹی تھی، ان کے ساتھ حضور علیہ السلام نے نکاح فرمایا تو اس رسم بد کا خاتمہ ہوا۔ حالانکہ اس پر لوگوں نے ہنگامہ بھی کیا، لیکن قرآن مقدس نے پھر اس کو جو ہے وہ واضح فرمایا اور نتیجہ یہ ہوا کہ رسم بد کا خاتمہ ہو گیا۔ پھر اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اور دین حق کے حوالے سے، جیسے کہ یہود، اسی طریقے سے جناب ابو سفیان، اسی طریقے سے جو ہے وہ خیبر کا علاقہ، اسی طریقے سے ایک قبیلہ تھا بنو مستلق، یہ جو چاروں کا ذکر جو ہم نے آپ کے سامنے کیا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کٹر دشمن تھے یہ لوگ، ٹھیک ہے۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ابو سفیان کی بیٹی جناب ام حبیبہ سے نکاح کیا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہودی قبیلے کی ایک خاتون جناب صفیہ سے نکاح کیا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بنو مستلق کے موقع پر جو ہے بنو مستلق کی ایک خاتون سے نکاح فرمایا، تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ بنو مستلق کا پورا قبیلہ جو ہے وہ مسلمان ہو گیا۔ آگے انشاءاللہ اس کا ذکر آئے گا۔ تو اور پھر جو لوگوں کی دشمنیاں تھی اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ان نکاح کی برکت سے اس میں کمی واقع ہوئی۔ پھر اس کے بعد ایک حکمت ہمارے بزرگوں نے، علماء نے یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو گھریلو زندگی تھی، ازدواجی زندگی تھی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے میدان میں رہتے تھے، صحابہ کرام اس کو روایت کرتے تھے، مسجد میں رہتے تھے، مسجد کی زندگی صحابہ بیان کرتے تھے، باہر کی زندگی بازار میں جاتے تھے صحابہ بیان کرتے تھے۔ تو اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ایک ہی بیوی ہوتی تو ممکن تھا کچھ بیان کر پاتی، کچھ بھول جاتی بتقاضۂ بشریت، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ زندگی کے گوشے امت تک نہیں پہنچ پاتے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ حضور علیہ السلام کی ایک سے زائد بیویاں ہوں، اور حتیٰ کہ وہ جتنی ازواج تھی حضور علیہ السلام کی، اللہ تعالیٰ ان سب پر رحمت اور سلامتی نازل فرمائے، وہ ایک سے ایک ذہین تھی، ذہانت تھی ان کے اندر، دنیا دیکھی ہوئی خواتین تھی، وہ تجربات تھی ان کے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عظیم جو ہے وہ حکمتوں سے نوازا تھا، اور حضور علیہ السلام کی صحبت نے مزید ان کی زندگیوں میں چار چاند لگا دیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ محبوب علیہ السلام کی باہر کی زندگی کم و بیش 1,24,000 صحابہ بیان کرتے ہیں، تو گھریلو زندگی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات بیان کریں۔ مثال کے طور پر اگر ماں خدیجہ سے کچھ رہ جائے تو ام سلمہ بیان کر دے، ام سلمہ سے کچھ چھوٹ جائے اماں عائشہ بیان کر دے، اماں عائشہ سے کچھ چھوٹ جائے ام حبیبہ بیان کر دے۔ تو اس طرح بزرگوں نے فرمایا نصف دین امت مسلمہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے ملا ہے۔ ایک اور حکمت یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہے کہ مرد کسی عورت سے وہ بات نہیں کر سکتا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے مردوں کے لیے نبی ہیں ویسے عورتوں کے لیے بھی نبی ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عورتیں مسائل پوچھنے آتی تھیں، لیکن
کچھ باتیں ایسی ہے کہ جو کسی مرد عورت سے کر ہی نہیں سکتا. اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں جیسے حسن بہت زیادہ تھا، عمل بہت زیادہ تھا، تقوی بہت زیادہ تھا، اسی طرح سے حضور علیہ السلام کا علم بہت زیادہ تھا، ویسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر حیا بھی بہت زیادہ تھی. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے شرمیلے اور با حیا تھے جیسے دلہن اجنبی لوگوں سے حیا اور شرم کرتی ہے، اس سے زیادہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم جو ہے وہ لوگوں سے حیا فرماتے تھے. اب ہوا کیا کہ عورتیں آئیں کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت حیا کے پردے میں جواب دیا. بلکہ حدیث پاک ہے بھی اس سلسلے میں کہ ایک عورت آئی غسل کے حوالے سے مسئلہ پوچھنے کے لیے، اللہ کے حبیب نے اس کو فرمایا کہ ایسے طہارت لو، یہ کرو. تو اس نے کہا کہ کیسے کروں؟ تو سرکار نے کہا کہ ایسے کرا. اس کو میں بھی واضح نہیں کر سکتا کیونکہ یہاں پر ہماری بہنیں بھی اور سب سن رہے ہیں، تو کہا کہ ایسے کرو. تو پھر اس نے کہا کیسے کروں، سمجھ نہیں پائی وہ. تو سرکار نے فرمایا سبحان اللہ ایسے کرو. حضور نے بتایا لیکن وہ نہیں سمجھ پائی. تو پھر ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اپنی طرف کھینچ لیا، اور کھینچنے کے بعد پھر میں نے اس کو بتایا کہ کس طرح کیا کرنا ہے. تو اب عورتیں پھر کیا کرتی تھی کہ ڈائریکٹ حضور علیہ السلام سے اب کچھ پوچھنے کی بجائے وہ یوں کرتی تھی کہ اپنے مسائل آ کر وہ امہات المومنین سے پوچھتی تھی، اور امہات المومنین جو ان کو مسائل پتہ ہوتے تھے وہ بتا دیتی تھی، اور جو نہیں پتہ ہوتے تھے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ کر بتاتی تھی. تو ازواج مطہرات کی کثرت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کئی ازواج 11 ازواج مطہرات ہے، اس میں حکمت یہ بھی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو باہر کی عورتیں تو اپنی جگہ، بہت سے معاملات میں تو آدمی اپنی ماں سے بھی بات ایسی نہیں کر سکتا، بیٹی سے بات نہیں کر سکتا، بہن سے وہ باتیں نہیں کر سکتا جو بیوی سے کر سکتا ہے. تو ازواج مطہرات کی کثیر تعداد کے اندر ایک حکمت یہ بھی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ پوشیدہ مسائل جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عورتوں سے ڈسکس نہیں فرماتے حیا کی وجہ سے، تو وہ ازواج مطہرات کو حضور سکھائیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ازواج مطہرات سیکھ کر پھر امت کی خواتین کو سکھائیں. الحمدللہ آج ہم یہ بات بالکل واضح طور پر کہہ سکتے ہیں کہ یہ امہات المومنین کی برکتیں ہیں کہ جیسے مردوں کو ایک ایک چیز زندگی گزارنے کی واضح طور پر مل چکی ہے، ویسے عورتوں کو بھی ازواج مطہرات کی برکت سے ہر معاملے میں بالکل واضح طور پر پورا قانون نصیب ہو گیا ہے. اور یہ ازواج مطہرات کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس ازواج مطہرات کی برکتیں ہیں. اور رہی بات کہ اگر اس پر مزید کسی کو بہت تفصیل سے اگر وہ پڑھنا چاہتا ہے تو میرا مشورہ ہے کہ وہ پیر کرم شاہ صاحب کی کتاب ضیاء النبی میں انہوں نے اس پر بہت تفصیلی گفتگو فرمائی ہے، آپ اس کو وہاں دیکھ سکتے ہیں. اب آتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، وہاں ایک جملے میں اور ہم آگے بڑھ جائیں گے. تو ان لوگوں خاص طور پہ عیسائی اور یہودی اس پر زیادہ گفتگو کرتے ہیں، تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے آقا علیہ السلام پر ایمان تو نہیں لاتے، لیکن وہ لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کو تو مانتے ہیں. اسی طرح سے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، اسی طرح سے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، اسی طرح وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں. تو جب حضور علیہ السلام کی تعدد ازواج پر وہ گفتگو کر کے مذاق اڑاتے تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو 11 نکاح فرمائے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی تو 1000 بیویاں تھیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کی 1000 بیویاں تھیں، اور مزید سلیمان علیہ السلام کے پاس یعنی کہ بیویوں میں تقسیم یہ کر سکتے ہیں آپ، حالانکہ ہم ان کو ازراء ادب جو ہے وہ بیویاں ہی یعنی کہ کہتے ہیں، لیکن اس میں تفصیل یہ ہے کہ 700 کنیزیں تھیں
اور 300 ان کی بیویاں تھیں۔ یہ اس کی تفصیل آتی ہے، اور بعض لوگوں نے تو مطلقاً 1000 بیویاں ان کی لکھی ہے۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں، اور داؤد علیہ السلام مزید ایک نکاح اور کرنا چاہتے تھے، 99 بیویاں آپ کی تھیں۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں، حضرت اسحاق علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں۔ تو اگر یہودی اس پر گفتگو کرتے ہیں تو ان کو اس سے پہلے سوچنا چاہیے کہ جن انبیاء کرام کو ماننے کے دعوے دار ہیں، حالانکہ وہ انبیاء کو ہم بھی مانتے ہیں الحمدللہ، لیکن ان کی طرح نہیں مانتے کہ ان کی کچھ باتیں مانتے کچھ انکار کرتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیم کے حوالے سے جو ہے وہ جو ماننے کے دعوے دار ہیں، تو وہ حضور کی 11 بیویوں پر اعتراض کرنے سے پہلے ذرا ان انبیاء کرام کی زندگی کا بھی جائزہ لیں۔ کسی کے پاس جو ہے وہ 300 بیویاں ہیں، کسی کے پاس 700 بیویاں ہیں، کسی کے پاس 1000 بیویاں ہیں، تو اس طرح سے کسی کے پاس 99 بیویاں ہیں، اور 4 بیویاں تو کئی انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس تھی۔ اور پھر اسی طرح سے جو ہے وہ کئی اور بھی مذاہب کے جو بڑے بڑے قائدین مانے جاتے ہیں، ان کے یہاں بھی جو ہے وہ کئی بیویوں کا تصور ہے۔ ہندوستان میں بھی کئی راجے مہاراجے ہیں جن کی جو ہے وہ 3 بیویاں، 4 بیویاں، 5 بیویاں اور بھی بیویاں ہوئی ہے، ان کے نام بھی لیے جا سکتے ہیں، لیکن یہاں ہم نام لینا ضروری نہیں سمجھتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے، حالانکہ اس میں اور بھی اقوال ہیں، لیکن اختلافی اقوال سے بچتے ہوئے یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے، اور 11 نکاح میں پہلا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی سیدہ خدیجہ سے پہلا نکاح فرمایا۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے کے درس میں آپ سماعت فرمائیں گے۔ اور جب تک حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات رہیں، اس وقت تک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی موجودگی میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ایک ہی نکاح فرمایا، ایک سے زائد نکاح حضور علیہ السلام نے جناب خدیجہ کی موجودگی میں نہیں فرمایا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بعد پھر متعدد نکاح فرمائے، اور ان میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ ہیں، حضرت سیدہ حفصہ ہیں، اسی طرح سے ام المومنین حضرت میمونہ ہے، حضرت صفیہ ہے، ام حبیبہ ہے، حضرت جویریہ ہے، حضرت زینب بنت حجش ہے، زینب بنت خزیمہ ہے۔ اس طرح سے ازواج مطہرات کی پھر تفصیلات آتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کتنی عظیم وہ خواتین ہیں جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آنے کا شرف حاصل ہوا، اس لیے کہ جیسا مرد ہوتا ہے ویسی ہی عورت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے ہم نے پاکوں کے لیے پاکوں کا انتخاب کیا ہے، اور خبیثوں کے لیے گندوں کا انتخاب کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزگی، طہارت، عظمت کی شان کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی مقدس ازواج سے نوازا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسی پاک بیویاں دی جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، اور پھر ان کے متعلق فرمایا کہ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اور عورتوں کا اجر الگ ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا اجر الگ ہے۔ اللہ نے ان کو دوہرا اجر عطا فرمایا ہے، اور ان کو حضور اکرم علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو امہات المومنین قرار دیا گیا ہے، یعنی وہ سب کے سب تمام مومنین کی قیامت تک کے مومنین کی مائیں ہیں۔ ازواج مطہرات جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان لوگوں نے کتنی وفا کی اور کس شان کی انہوں نے زندگی گزاری کہ جب فراوانی ہو گئی مال کی اور لوگوں میں مال تقسیم ہونے لگا
اور لوگوں کو خوشحالی نصیب ہونے لگی، تو ایک دن ازواج مطہرات نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے خرچے بھی بڑھا دے، ہمیں بھی خرچہ زیادہ ملے، اس لیے کہ کچھ فراوانی کے حالات پیدا ہو گئے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اگر تم لوگ خوشحالی اور دولت کی فراوانی چاہتے ہو تو پھر ہمیں چھوڑ دو، اور راحت اور سکون کی زندگی، اور اگر مال و دولت کی زندگی چاہتے ہو تو ہم سے علیحدگی اختیار کر لو تو تمہیں طلاق دے دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ انہیں زہد کی زندگی کی تعلیم حضور دینا چاہتے تھے اور ان کے ذریعے سے قیامت تک کے تمام مومنات کو پیغام دینا چاہتے تھے، تو آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے ازواج مطہرات سے فرمایا کہ آپ لوگ اگر دولت چاہتی ہے تو طلاق لے لیں، دنیا چاہتی ہے تو طلاق لے لیں، لیکن ساتھ ہی میں یہ بھی فرمایا مگر اس میں جلدی مت کرنا، آپ اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لینا۔ چونکہ یہ گفتگو جو ہے وہ امہات المومنین میں حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ سے ہو رہی تھی، کیونکہ ساری ازواج مطہرات کی قیادت یہ دونوں خواتین فرما رہی تھی، نمائندگی فرما رہی تھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر چاہتے ہو تو طلاق لے لو، دنیا کی راحت چاہتی ہو تو، مگر اس میں جلدی مت کرنا، عورتوں کے فیصلے جلدی بازی میں ہوتے، جلدی مت کرنا، اپنے والدین سے مشورہ کر لو۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ، میرے ماں باپ قربان، میری جان ان پر، میری اولاد ان پہ قربان، انہوں نے فوراً کہا بغیر کسی توقف کے اس میں ماں باپ سے مشورہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، واللہ ہم ساری دنیا کی دولت اور نعمتیں آپ کے قدموں پہ قربان کرتے ہیں، ہم آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کی ازواج مطہرات کا یہ جواب اور ان کی ادا اتنی پسند آئی کہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب اب یہی تمہارے نکاح میں رہے گی، اب ان کے بعد آپ کوئی اور عورت کو اپنے نکاح میں نہ لائیں۔ یہ ان کے جملے کی برکت تھی، یہ ان کی قربانی اور وفا کی برکت تھی کہ کہہ دیا گیا کہ اب یہ سب جو ہے وہ آپ ہی کے نکاح میں رہے گی، اور ایسی شان سے رہے گی کہ دنیا میں بھی یہ آپ کے نکاح میں ہے اور یہ جنت میں بھی آپ کے نکاح میں رہے گی۔ یہ ازواج مطہرات کی عظیم قربانیاں ہیں۔ یہاں پر قوم کی بیٹیوں کو بھی اور عورتوں کو بھی یہاں ایک پیغام ملتا ہے کہ آج کل اگر شوہر کے یہاں تھوڑی سی تکلیف آ جائے، مصیبت آ جائے، بلا آ جائے تو خوشیوں کے دن تو عورت بہت اچھی سے کاٹ لیتی ہے، لیکن جب قسم پرسی ہو، تکلیف ہو، بلا ہو تو خواتین جب وہ اپنے شوہر کو تانا کشی کرتی ہے کہ تمہارے یہاں تو یہ بھی نہیں ہے اور ایسا بھی نہیں ہے اور ویسا بھی نہیں ہے، میرے یہاں ماں کے یہاں تو یہ تھا، میری ماں کے وہاں تو وہ تھا، میری ماں کے وہاں تو وہ تھا۔ میں حیران ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی ازواج ہیں ان میں سے ایک دو کے سوا سب مالدار تھیں۔ آپ دیکھ لیں کہ حضرت صفیہ سردار کی بیٹی ہیں، اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ جو ہے وہ حضرت حفصہ فاروق اعظم کی بیٹی ہیں، وہاں بھی مال کی کوئی کمی نہیں تھی گھر میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ صدیق اکبر کی بیٹی ہیں، مال کی وہاں بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ ملکہ تجار تھی۔ اسی طرح سے حضرت زینب بنت حجش، یہ بھی بہت مالدار گھرانے کی خاتون ہیں۔ غزوہ بنو مستلق میں جس خاتون کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح ہوا تو جو ہے وہ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نکاح فرمایا بنو مستلق کی اس خاتون سے، تو وہ بھی سردار کی بیٹی تھی۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آگے آ رہی ہے۔ سردار کی بیٹی ہونے کے باوجود، مالداروں کی بیٹیاں ہونے کے باوجود، ملکہ تجار سیدہ خدیجہ ہونے کے باوجود، ان خواتین نے اس طرح زندگیاں گزاری کہ ان کے گھروں میں مہینے مہینے بھر تک چولہا نہیں جلا، لیکن کبھی ماں باپ کو بھی خبر نہ ہونے دی، کبھی پڑوسی کو بھی خبر نہ ہونے دی۔ آپ اندازہ تو کریں کہ یہ ازواج مطہرات کی قربانی ہے، اور قوم کی بیٹیوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ شوہر کے خوشحالی کے دن میں بھی وہ شوہر کی مدد کریں۔ بہترین بیوی وہ ہے کہ خوشیوں میں بھی شوہر کے ساتھ خوش ہو اور غمی کے موقع پہ شوہر کو احساس نہ ہونے دیں، اس کی ساتھی بن کر کے زندگی گزاریں۔ ممکن ہے آج کے اس ماحول میں بہت سارے گھروں میں جھگڑا ہو رہا ہوگا کہ دیکھو فلاں کے یہاں تو
مہینے مہینے 2 مہینے کا راشن موجود ہے، ہمارے یہاں کچھ نہیں ہے، ہماری غریبی ہے، ہمارے بچے بھوکے ہیں۔ لیکن ایسے موقع پر میں کہنا چاہتا ہوں یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ جسے چاہے مالدار کرے، اللہ جسے چاہے غریب کرے، اللہ جسے چاہے خوشحال کرے، اللہ جسے چاہے تنگ دست کرے، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ جس وقت فاقہ کشی کی نوبت آئے، جس وقت قسم پرسی کی نوبت آئے، اس وقت ہمیں رسول اللہ کے گھر کو یاد کر لینا چاہیے، جو سب سے چہیتی بیوی تھی ام المومنین حضرت خدیجہ کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ۔ ان کا حجرہ اتنا مختصر تھا بظاہر کہ جب اللہ کے حبیب علیہ السلام نے پردہ فرمایا تو 10 لوگوں سے زیادہ اس کے اندر لوگوں کی سمائی نہیں تھی، یعنی صرف 10 لوگ چلے گئے تھے تو پورا حجرہ بھر گیا تھا۔ اور حجرے اتنے بظاہر چھت کے اعتبار سے چھوٹے تھے کہ جب کوئی بندہ کھڑے ہو کر کے ہاتھ اوپر کرتا تو حضور علیہ السلام کے گھر کی چھت سے اس کا ہاتھ لگ جاتا۔ اور وہ چھت بھی کیسے تھے؟ وہ کھجور کی ٹہنیوں کے چھت تھے۔ اس شان سے ان ازواج مطہرات نے زندگی گزاری ہے جن کے حجرے میں جبریل امین اجازت کے بغیر نہیں آتے تھے۔ وہ مقدس حجرے جن پر پوری سورت نازل ہوئی ہے، سورہ حجرات، جن حجروں کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے سورۃ الحجرات نازل ہوئی ہے، ان حجروں کا حال یہ تھا کہ 10 سے زیادہ لوگ اس میں بیٹھ نہیں سکتے تھے، اور ایک آدمی ہاتھ کھڑا کرتا تو اس کا حضور علیہ السلام کے گھر کی چھت کو چھو سکتا تھا۔ اس شان سے مٹی کے گھروں میں انہوں نے زندگی گزاری ہے، لیکن کبھی ان کی زبان پہ شکایت نہیں آئی۔ تو ازواج مطہرات کی زندگی میں ہماری خواتین کے لیے بھی بہت بڑا اسوہ ہے اور نمونہ ہے، اور ایسے موقع پر جو ہے وہ عورتوں کو چاہیے کہ صبر اور شکر سے کام لیں اور واویلا نہ کریں۔ اس لیے کہ بس میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، خواتین اور مرد سب کی توجہ چاہتا ہوں کہ یہ دن واقعی بڑے امت کے لیے، قوم کے لیے، ہر انسان کے لیے بڑے کٹھن دن ہے۔ جو لوگ کے گھر میں کھانا ہے ان کے لیے بھی، جن کے گھر میں دولت ہے ان کے لیے بھی، اور جن کے گھر میں دولت نہیں ہے ان کے لیے بھی۔ لاک ڈاؤن کی صورت میں بڑے عجیب دن ہے، پوری دنیا میں سب مذہب کے لوگ، ہر مسلک کے لوگ، ساری انسانیت سسک رہی ہے۔ ایسے موقع پر لوگ مایوس ہوتے ہیں۔ میں ان کی مایوسی ایک جملے میں دور کرنا چاہتا ہوں، یہ کہہ کر کہ اللہ پر توکل کیجئے، بھروسہ کیجئے، اللہ کریم ہے اور دن ہمیشہ یکساں نہیں رہتے۔ ایک دن محمود غزنوی نے ایاز سے کہا، ایاز مجھے ایک انگوٹھی لا دو، اور اس انگوٹھی پر ایک جملہ لکھ دینا کہ جس کو میں خوشی میں دیکھوں تو غمگین ہو جاؤں، یعنی خوشی میں دیکھوں تو میری خوشی چلی جائے، اور اگر میں غم میں دیکھوں تو میرا غم بھی چلا جائے۔ جملہ ایک ہو، خوشی میں دیکھوں تو خوشی چلی جائے اور غم میں دیکھوں غم چلا جائے، لیکن جملہ ایک ہی رہنا چاہیے۔ میری انگوٹھی پہ لکھا دو۔ ایاز گئے، ہوشیار تھا، اللہ تعالیٰ ان کے مزار پہ بھی رحمت فرمائے۔ ایاز نے اس انگوٹھی کے نگینے پہ ایک جملہ لکھا، یہ دن بھی گزر جائے گا، اور وہ لا کر کے دے دیا۔ محمود دیکھ کر بہت خوش ہوئے، اس لیے کہ خوشیوں میں جب دیکھا جائے یہ دن بھی گزر جائے گا تو خوشیوں کا بہت زیادہ احساس نہیں ہوگا، اور غم میں دیکھا جائے یہ دن بھی گزر جائے گا تو غم کا احساس نہیں ہوگا۔ لاک ڈاؤن سے پریشان لوگوں سے میں کہنا چاہتا ہوں، بس اتنا اللہ پہ توکل کر کے جب بھی کوئی تکلیف آئے تو اتنا سوچ لینا یہ دن بھی گزر جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ غموں کا ازالہ فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم و کرم فرمائے۔ انشاءاللہ یہ سیریز جاری رہے گی، اور آئندہ درس سے ایک ایک ازواج مطہرات کی زندگی پر جو ہے، بلکہ حضور علیہ السلام کی ایک ایک زوجہ مطہرہ کی زندگی پر انشاءاللہ تعالیٰ ہم گفتگو فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کا صدقہ میں عطا فرمائیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ روزانہ 9 بجے آپ حضرات، میں اپنے تمام شہر کی خواتین سے اور تمام بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ پروگرام نشر ہوگا اسی طرح سے، تو روزانہ 9 بجے یہ پروگرام شروع ہو جایا کرے گا، اور آدھا گھنٹہ درس کے بعد صرف جو ہے وہ یہ پروگرام ختم ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی مقامی سطح پر کیبل والوں کے لیے جو ہے وہ سوال و جواب کی نشست رہے گی، جو صرف اہلیان مالیگاؤں کے لیے ہوگی۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ آپ کی خدمت روزانہ کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دنوں کو بھی گزار دے
اور پھر سے اللہ ہماری زندگیوں میں باغ و بہار عطا فرمائے، حسن و خوبصورتی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ برکت و رحمت کا نزول فرمائے، اور اللہ تمام دنیا کے انسانوں کی حفاظت فرمائے، مومنین مومنات کی حفاظت فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسالت کے پروانوں، ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے، تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں۔ سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunni dawat islami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں۔